قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء ربیع وربیع القرآن الرمضان۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک فصل ہوتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، اور قرآن کا جو زمانہ ہے، قرآن کی فصل جو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کا الفاظ کو دہرانا، سوروں کو پڑھنا، عربی متن کو پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی بات کو یا کسی چیز کو، کسی لکھی ہوئی چیز کو بغیر سمجھے پڑھے تو اس کو کم سے کم یہ ہے کہ نا سمجھ و نادان کہا جائے گا۔ کوئی بھی ایسا متن کہ جس کو آپ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں اس کا کچھ نہیں آتا، مثلا میرے جیسا کوئی کم پڑھا لکھا آدمی ہے، انگلش کو پڑھنا آتا ہے اس کو، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اسے نہیں آتا، تو اب کوئی بھی کہے گا کہ بھائی پھر اتنا زیادہ آپ کو پڑھنے سے کیا ملے گا؟ کہا کہ جناب عالی اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں ایک آیت کے پڑھنے کے بدلے سے 1000 بلکہ پورا ایک قرآن کا تمام کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری جگہ کہا گیا کہ اگر چونکہ کلام خدا ہے، کلام عام آدمی کا نہیں ہے، چونکہ کلام خدا ہے تو اگر دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر کوئی شخص اس رمضان مبارک میں ایک آیت قرآن کریم کی پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے بدلے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود پھر جو قرآن کا حکم آپ کو بار بار مل رہا ہے، افلا تعقلون افلا تدبرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے، کیوں تم سوچتے نہیں ہو، کیوں تمہارے اندر ذکر و فکر نہیں ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا ہمیں طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو جس وقت میں بیٹھ کر ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اسی وقت میں اس کے ترجمہ کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، لیکن اگر اس کے ترجمے کو ہم ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے تو حد اقل یہ ہے کہ اس کے مفہوم کی چند باتیں کسی جگہ بیٹھ کر ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی خدمت کے لیے بندہ حقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، نماز جماعت کے مسائل سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، ہماری پہلی رکعت ہے اور مولانا صاحب کی دوسری رکعت ہے، تو اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے؟ تو اس میں میرا یعنی ایک مقتدی کے جو پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنے آ رہا اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ رکوع سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر پیش نماز کے ساتھ شریک ہو جائے، یا سورہ حمد سے یا دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے یا جو بھی وہ پڑھ رہا ہے اس سے لاسٹ یہ ہے رکوع سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر وہ نماز جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ ایک تکبیرۃ الاحرام کا پھر ایک رکوع میں جانے والی تکبیر کہے اور رکوع میں شریک ہو جائے، رکوع کے ذکر کو وہ بجا لائے گا پیش نماز کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا پیش نماز کے ساتھ، پھر سجدے میں جائے گا پیش نماز کے ساتھ، دوسرا سجدہ کرے گا پیش نماز کے ساتھ۔ اب جب وہ بیٹھے اور پیش نماز کہیں الحمدللہ
یہاں ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ میں کیا کروں، بھائی ان کی تو دوسری رکعت ہے، کیا میں بھی الحمدللہ اور تشہد پڑھوں؟ کہا نہیں، آپ کی چونکہ پہلی رکعت ہے تو لہٰذا آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ یا تو جیسے بیٹھے ہیں ایسے کہ ایسے ہی بیٹھے رہیں، یا تھوڑا سا ہاتھوں کو زمین کے اوپر ٹکا کے ہلکے سی اٹھی ہوئی حالت میں آپ کھڑے ہو جائیں، ہلکی سی اٹھی ہوئی حالت میں آپ بیٹھ جائیں، یا ایسے کہ ایسے ہی آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جب پوری جماعت کھڑی ہو تب آپ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، پیش نماز اپنا سورہ حمد یا تسبیحات اربع پڑھے گا۔ آپ کو کم سے کم یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کو آپ کو پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہو تو آپ دوسرا سورہ بھی پڑھ لیجئے، اس کے بعد بھی وقت ہو تو آپ قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ قنوت بھی چھوڑ سکتے ہیں، دوسرا سورہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سورہ حمد کہیں نہیں جائے گی، اس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں شریک ہوں گے، پیش نماز کی تیسری رکعت کا رکوع ہے، آپ کی دوسری رکعت کا رکوع ہے، پھر آپ کو رکوع پیش نماز کے ساتھ، سجدے پیش نماز کے ساتھ۔ اب جب پیش نماز اگر اپنی چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اگر پیش نماز اپنی چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، آپ بیٹھ کے آپ کو تشہد پڑھنا ہے اور پھر جلدی سے کھڑے ہو کے دوبارہ حمد وغیرہ پڑھنا ہے، اپنا آگے جانا ہے۔ اور اگر پیش نماز کی تیسری رکعت ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے تیسری رکعت میں تمام کرنا ہے، نماز مغرب ہے تو آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ کر تشہد پڑھنا ہے سلام کے لیے، پھر پہلے جیسی آدھے کھڑے اور آدھے بیٹھے کی حالت میں آ جانا ہے، یا ایسے ہی بیٹھے رہنا ہے، یا پھر کھڑے بھی آپ ہو سکتے ہیں اپنی تیسری رکعت کے لیے۔ لیکن اس میں ذرا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بیچ میں ہیں، کب؟ جب آپ کی دوسری رکعت تھی، پیش نماز کی تیسری رکعت تھی، اور اس بیچ میں آپ کے جو ہے تشہد آپ نے پڑھ لیا، آپ کو سلام نہیں پڑھنا، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور پیش نماز کو سلام پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے بیچ میں کھڑے ہو گئے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، آ گئے آپ کے بعد بھی بہت سارے لوگ، اتنے آپ کی تیسری رکعت پہنچی، تو اس میں ایسا کریں کہ بس وہ بیٹھنے والی حالت جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس میں آپ رہیں، کھڑے نہ ہوں، چونکہ وہ عجیب محسوس ہوگا، اور یا پھر آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بالآخر یہ کہ آپ کو تشہد کے بعد میں کھڑا ہونا اور اپنی نماز کو تمام کرنا، پیش نماز اپنی تیسری رکعت کے بعد میں مثلا نماز مغرب ہے تو اپنی نماز تمام کر لے گا، اور اگر پیش نماز کی نماز عشاء ہے اور آپ کی نماز مغرب ہے تو آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر رکوع، پھر آپ تشہد وہ تسبیحات پڑھیں گے اور رکوع کریں گے، پھر آئیں گے آپ، پیش نماز کی اب چوتھی رکعت ہے اور آپ کی تیسری رکعت ہے، چونکہ دوسری رکعت شامل ہوا تھا نا، پیش نماز کی چوتھی رکعت ہے، آپ کی تیسری رکعت ہے، تو نماز مغرب چونکہ تھی تو آپ اس کے ساتھ ہی تشہد سلام پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اگر ایسا ہے کہ پیش نماز کی آخری رکعت تھی، اب وہ جو بھی تھی، آپ تھوڑا لیٹ شامل ہوئے، آپ کو ایک رکعت اور پڑھنی ہے، آپ کی بھی نماز عشاء ہی پڑھ رہے تھے آپ، اور وہ بھی نماز عشاء پڑھ رہا تھا، آپ چوتھی رکعت دوسری رکعت سے شامل ہوئے، وہ پڑھ رہے تھے دوسری رکعت میں تھے اور آپ پہلی رکعت تھی، اب لاسٹ جو ہوا ان کی چوتھی رکعت تھی، آپ کی تیسری رکعت تھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو بیٹھنا ہے، تشہد نہیں پڑھنا، اور جب وہ اپنا تشہد سلام پڑھیں اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے، اپنی چوتھی رکعت جیسے آپ کیجولی پڑھتے ہیں ایسے اس کو تمام کیجئے گا، اور تشہد و سلام کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز تمام کیجئے گا۔ ایک چیز اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیش نماز کے ساتھ جب آپ نماز پڑھا کرتے ہیں تو پیش نماز آپ کے صرف حمد اور دوسرے سورہ انا اعطینا، انا انزلنا، والعصر، یا جو بھی وہ پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد، صرف اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نماز صبح اور نماز مغرب اور عشاء ہے، نماز فجر صبح کی اور رات کی نمازیں ہیں، تو اس میں آپ کو صرف سننا ہے سورہ حمد اور دوسرا سورہ، باقی پوری نماز سب نمازوں میں دہرانی ہے، رکوع سجود دہرانے ہیں، تشہد سلام دہرانے ہیں، سمع اللہ دہرانا ہے، الحمدللہ دہرانا ہے، بحول اللہ دہرانا ہے، استغفر اللہ دہرانا ہے، سب کا سب آپ کو دہرانا ہے، صرف حمد کو سننا ہے، رکوع اور دوسرے سورے کو سننا ہے،
اگر آپ کہیں کہ جناب علی اب یہ نماز مغرب نہیں تھی، یہ تو نماز ظہر تھی ہماری، اب اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں آپ کو کھڑے ہو کر صرف سمع اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا الحمدللہ 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 اس کو دہرانا ہے، یا لا الہ الا اللہ بقول ہمارے گڈو بھائی کے ماشاءاللہ یہ اچھے سے یاد ہے، آپ ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی ذکر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ نہ، یعنی ایسا نہیں رہنا کہ آپ خالی ہو گئے، ایسا نہیں ہونا کہ مولانا صاحب چپ ہیں تو آپ بھی چپ چاپ کھڑے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی نماز میں کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہونا، یا سننے کے ذریعے سے یا پڑھنے کے ذریعے سے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ جی جی، کون سی رکعت کے؟ ہاں نہیں، ہاں ہاں جی 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 دیکھیے سجدہ لینا تو ضروری ہے ہی ہے، تسبیح بغیر تو کام چل جائے گا لیکن سجدہ بغیر کام نہیں چل جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آدمی اگر الحمدللہ کہتا ہے یا جو بھی کہے یا اللہ کہتا ہے تو پیش نماز متوجہ ہو جاتا ہے۔ ویسے عموماً مولوی حضرات جو ہیں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ خیال رکھتے ہیں کب کون سا دروازہ کھلا، کب وضو کی ٹنکی چلی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہوتا، اتنے یہ کہ آپ ایک یا اللہ کہہ دیں اور اس کے بعد اس کو موقع ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے جب یا اللہ کہا ہو وہ سمع اللہ کی تیاری کر رہا ہو، نہیں ہے اس کے پاس موقع، آپ نے تو اپنے اعتبار سے کہا لیکن وہ اپنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ پورا کر چکا، اب وہ جب کھڑا ہو رہا تھا تو اب بیچ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر موقع ہے تو وہ آپ کو موقع دے گا اور آپ نماز میں شریک ہوں۔ تو کوشش کریں کہ نماز جماعت میں شریک ہوں، اس طریقے سے شریک ہوں۔ اگر اس کے بعد میں کوئی جی پہلے یہ بہت اچھی بات ہے اس میں ایک اچھا میٹھا سا طرز بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ خیر صلوات کا سہارا دے کر آگے بڑھائیے۔ ہم نے کہا مفہوم قرآن بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن میں آخر پڑھتے کیا ہیں۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا، دیکھیے معاف کیجیے گا بات نہ کیجیے، قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا معنی تو اللہ ہی جانے، باقی اس کے الفاظ کو اہل بلا کے لیے عرض کر دوں، اس کے الفاظ کو جوڑ کے ہمارے علماء شیعی نے ایک جملہ بنایا ہے، نحنو نتمسکو، ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، شیطان پہ لعنت۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ مفہوم یہ ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ بتا دوں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم مستمک ہیں صراط علی ابن ابی طالب سے۔ ان تمام الفاظ کو جوڑ کر یہ جو الف لام را ہا میم سین، یہ یاسین وغیرہ کو جوڑنے کے بعد صراط علی حق نحن نمتسک، صراط علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے متمسک ہیں، یہ جملہ علماء شیعی بناتے ہیں اور اس میں کوئی کہیں سے کہیں بھی کوئی حرف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ قرآن خود فرماتا ہے یہ کہ وہ کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ کتاب نور ہے، قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا ہے نور اور کتاب مبین۔ دوسری روایت میں، ایک روایت میں نور سے مراد رسول اللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
یہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے کہ جو ان کو یہ ہدایت کرتا ہے تمام لوگوں کو، جبکہ یہ قرآن صامت ہے اور اصل ہدایت کرنے والا قرآن ناطق جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ فرقان ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پروردگار وہ ہے کہ جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے کے اوپر۔ یہ آیات بینات ہے، بل ہی آیات بینات فی صدر الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ہیں ان کے علم میں کہ جو ان کے سینوں میں کہ جو اہل علم ہیں۔ یہ تنزیل ہے، تنزیل العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور یہ قول ہے، یہ ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہے اور ہم ہی اس کے اتارنے والے، ہم ہی اس کی محافظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہدا ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک چیز اور آپ کی خدمت میں ذرا سی میں عرض کر دوں گا، کم سے کم اس درس میں ہم لوگ اپنے وقت اور موقع کے اعتبار سے، اگر کولر لگ گیا تو اس کے اعتبار سے کم یہ ہے کہ روزانہ ایک سورے کے بارے میں چند پیج پڑھیں گے کہ آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ، اس کی پہلے سورے سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پر اختتام کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وال محمد۔ سورہ مبارکہ نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ جو سورہ ہے جس سے اس پارے کا نام بھی 30ویں پارے کا نام سورہ پارہ اما پڑا۔ واضح رہے کہ اس سورہ مبارکہ میں سے 30ویں اور آخری پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں بینہ، زلزال، نصر کے علاوہ تمام سورے مکی ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مکی سورے عام طور پر مختصر ہیں۔ ابتدائی تبلیغ میں جب لوگ تفصیلی بات سننے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آج کا دور بھی ہے، تیار نہیں ہوا کرتے تھے مختصر الفاظ میں، اسی لیے میں نے بھی اسی سورے کو کوشش کی کہ اسی پارے کو پڑھوں۔ مختصر الفاظ میں عقائد کی توضیح کر دی جاتی تھی اور اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے انجام کا ذکر کر دیا جاتا تھا کہ ذہن عقائد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد جب اسلامی ماحول تیار ہو گیا اور ذہن کلام الہی کو سننے کے لیے تیار ہو گیا اور احکام کے اجرا کا وقت آ گیا تو تفصیلی سوروں میں مفصل احکام کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سورے کا آغاز بھی اسی نقطے سے ہوا ہے کہ جہاں مرسلات کا اختتام ہوا تھا وہاں انسانوں کو تکذیب کی تنبیہ کی گئی تھی اور یہاں اختلاف اور فضول بحث کے انجام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ عظیم خبر کے بارے میں کہ جس میں انہیں اختلاف ہے تو عنقریب انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو کہ کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، کیا پہاڑوں کی میخیں نصب نہیں کی ہیں؟ بے شک ہم ہی نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، تمہاری نیند کی وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے رات کو پردہ پوش اور دن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور اس میں بھڑکتا ہوا چراغ جلایا ہے۔ ہم نے ہی بادلوں سے پانی برسایا ہے تاکہ دانے اور سبزے اگائیں اور باغات تیار کریں۔ فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے جب سور پھونکا جائے گا اور تم سب گروہ در گروہ آؤ گے اور آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہاڑ حرکت میں آ کر ریت ہو جائیں گے۔ یقیناً تمہیں جہنم تمہاری گھات میں ہے جو سرکشوں کا آخری انجام ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس سب سے بچا کے رکھے۔ جس میں وہ مدتوں رہیں گے، جو سرکشوں کا انجام ہے جس میں وہ مدتوں رہیں گے، نہ ٹھنڈک ملے گی نہ کوئی مشروب نصیب ہوگا۔ ابھی ہم رمضان میں 1 گلاس پانی کے لیے پورے دن تڑپتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ انہی روزوں کو نہ رکھا تو نتیجہ یہ ہوگی کہ نہ وہاں کوئی مشروب ملے گا، نہ کسی آئس باکس کا انتظام ہوگا، اس کولر بھی نہیں ملے گا۔ احسن تم، یہ بہت اچھی بات کہی،
لیکن اگر یہاں آپ بھوکے پیاسے رہ کر تھوڑی دیر گرمی میں آپ نے ذرا سا درس سن لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں کولر بھی ہوگا اور اے سی کا بھی انتظام کیا جائے گا. آمین یا رب العالمین. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے یہ لوگ، اور ہماری آیات کی مسلسل تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. جب کہ ہم نے ہر شے کو کتاب میں جمع کر لیا ہے تو اب عذاب کا مزہ چکھو گے جس میں اضافہ ہی ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. ہاں متقین و پرہیزگار کے لیے آپ کا ذکر بھی الحمدللہ انشاءاللہ آ گیا. ہاں متقین کے لیے کامیابیوں کی منزل ہے. باغات اور انگور کے درخت ہیں، ہمسن نوجوان دوشیزائیں ہیں اور چھلکتے ہوئے ساغر ہیں. وہاں نہ کوئی آواز سنائی دے گی اور نہ جھوٹ. یہ پروردگار کی نپی تلی جزا ہے، اور وہ آسمان اور زمین اور ان کے مابین ہر شے کا مالک ہے اور رحمان ہے. اس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا. اس دن روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور صرف وہ بول سکے گا جسے رحمان کی اجازت ہوگی، اور وہ سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی نہ ہوگا. صرف وہ بول سکے گا جسے رحمان کی اجازت حاصل ہوگی اور حرف حق کہے گا، اس لیے کہ یہ روز حق ہے. اب جس کا جی چاہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہم نے عنقریب پیش آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھ لے گا اور کافر یہ کہے گا اے کاش میں خاک ہوتا اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. آخری آیت میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ جس نبع عظیم میں اختلاف کیا جا رہا ہے وہ قیامت کا مسئلہ تھا، لیکن کافر کی حسرت کاش میں تراب ہوتا اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سارا مسئلہ ابو تراب کو ہوگا، اور کہے گا کہ اگر میں تراب ہوتا تو شاید ابو تراب اپنے دامن میں مجھے لے لیتا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد.